اونٹ یا گھوڑا، بہرحال ایک جانور دیا، آپ اس پر گواہ بن جائیں گے. ہمارے اور آپ کے پاس کوئی ایسا معاملہ لے کر کے آئے تو فوراً دستخط کر دیں گے گواہی. اللہ کے رسول پوچھتے کیا تمام بیٹوں کو ایسے دیا ہے؟ کہا نہیں، صرف اس کو. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد کے سلسلے میں عدل و انصاف کرو. اس غلط بات پر مجھے گواہ بنو. اللہ کے رسول نے روک دیا کہ اگر تم گھوڑا دینا چاہتے ہو تو سارے بچوں کو، جتنے بچے تمہارے پاس ان کو دو. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک بچوں کو اپنی پراپرٹی میں سے مالک بنا دو اور دوسرے بچوں کو محروم رکھ دو. آج اپنے انڈیا پاکستان کے برے ماحول میں کتنی ایسی چیزیں رائج ہیں کہ ایک باپ جس کا وہ بیٹا ہوتا ہے اپنی جائیداد سے اپنے بیٹے کو محروم کر دیتا ہے اور باپ بیٹوں کو بہت ساری جائیداد اس کے نام الاٹ کر دیتا ہے. کتنی ایسی مائیں ہیں باپ بچیوں کو اپنے زیورات دے دیتی ہیں اور اپنی دوسری بچی کو زیورات سے محروم رکھتی ہے. میری ماں، میرے بھائی اور دوستوں، اپنی اولاد پر ہم حاکم بنائے گئے ہیں. ہمیں اپنے اولاد کے سلسلے میں عدل و انصاف کرنا چاہیے اور عدل و انصاف کا دامن کہیں بھی چھوٹنا نہیں چاہیے، ورنہ یہی بچہ یا جس کے ہم حاکم اور والی بنائے گئے ہیں یہی قیامت کے دن کھڑا ہو جائے گا. یہی میری ماں تھی، یہی میرا باپ تھا جو مجھے میرے حق سے مجھے محروم رکھا تھا. لہذا ہر معاملے میں ہمیں عدل انصاف کرنا چاہیے اور عدل انصاف وہ صفت ہے جس صفت کو اختیار کرنے کے بعد ایک انسان میدان محشر میں عرش الہی کے سائے میں رہے گا. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے عرش الہی کے تعلق سے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ. پہلی صفت عدل انصاف، عرش الہی کو میسر، عرش الہی کے سائے کو میسر کرانے والی. دوسری صفت ہے وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، اور بعض روایت میں فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کی عمر اپنے رب کی عبادت میں بتائی اور گزاری. یہ وہ خصوصیت ہے، یہ وہ صفت ہے کہ صفت کا اختیار کرنے والا مومن اور مسلم نوجوان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اپنے رب کے عرش کے سائے میں ہوگا. میرے بھائیوں اور ساتھیوں، نوجوان کی کیا اہمیت ہے، نوجوان کو شریعت مطہرہ نے کیا مقام دیا ہے. اگر یہی چیز ایک نوجوان عورت یا ایک نوجوان مرد سمجھ لے تو معاشرے اور سماج کے اندر جو گھناؤنی برائیاں اور بیماریاں پائی جاتی ہیں، جو بدعملیاں رائج اور عام ہیں، ایک منٹ کے اندر سب کا صفایا ہو جائے گا. میرے بھائی اور ساتھیوں، کسی موضوع پر کسی زمانے میں نے بولا تھا مسلم نوجوان، لیکن آج بھی چند باتیں اشارے کے طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں. در جوانی توبہ کردن سیوائے پیغمبری، در جوانی توبہ کردن سیوائے پیغمبری، وقت پیری گرد ظالم نی شبت پرہیزگار. جوانی کی عمر میں اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرنا یہ پیغمبروں، رسولوں اور نبیوں کا سیوا اور عادت ہے. اور بڑھاپے میں ایک ظالم بھیڑیا بھی بزرگ ہو جاتا ہے. بڑھاپے میں ایک ظالم بھیڑیا بھی وہ بزرگ ہو جاتا ہے. اب تو طاقت نہیں رہے گی جسم میں، اب تو کچھ کر نہیں سکتا، تو کرے گا کیا؟ اٹھائے گا مسلح اور اٹھائے گی بدعتی تسبیح، ریاکاری کرتے ہوئے، لوگوں کو دکھاتے ہوئے، تسبیح گنتے ہوئے، اور وہ مسجد میں پڑا رہے گا. تو جوانی کی عمر میں توبہ اور استغفار کرنا یہ انبیاء کی عادت ہے، رسولوں اور پیغمبروں کی عادت ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک انسان سے قیامت کے دن اپنی جوانی کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، اور یہ اللہ کی دی ہوئی جوانی ایک بندے نے کہاں گزاری ہے. اور یہ بات معلوم ہے نعمتان مقبول فیہما کثیر من الناس الصحہ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں جس کی قدر اکثر لوگ نہیں کرتے ہیں، اور وہ ہے تندرستی اور فرصت. یہ ایسی اللہ رب العالمین کی دو عظیم ترین نعمت ہے
جس میں ایک انسان ان نعمتوں کی قدر نہیں کر پاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی انسان کا قدم میدان محشر کے اندر آگے نہیں بڑھ سکے گا جب تک کہ اس سے اس کی عمر کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے کہ عمر کہاں گزاری ہے اور عمر کا حصہ کہاں بتایا ہے. ان تمام احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نوجوانی کی عمر بڑی خطرناک عمر ہوتی ہے اور بڑی ہی پیاری عمر ہوتی ہے. یقینی طور پر نوجوانی کو لوگوں نے دیوانی کہا ہے، لیکن نوجوانی کی عمر کو جن لوگوں نے غنیمت سمجھا اور اس کی قدر کی اور جن کی نگاہ میں یہ حدیث رسول تھی کہ شاب النشأ فی عبادت اللہ، عرش الہی کے سائے میں وہ نوجوان بھی ہوگا جس نے اپنی جوانی کی عمر اللہ کی عبادت میں گزاری ہے، تو وہ اس کا ستارے پال پلٹ رہتا ہے، اس کی نگاہیں ترقی کرتی ہے. آپ دیکھ لیجئے یہی جذبہ تھا کہ آج ہندوستان کے اندر اسلام پھیلا ہے. محمد بن قاسم جس کے بارے میں ثابت سے لکھتے ہیں جن کی عمر 17 سال سے زیادہ نہ تھی، علیہ الصلوۃ والسلام بعض لوگ 21 کے قائل ہیں. راجہ داہر سے اس 17 سال یا 21 سال نوجوان نے راجہ داہر سے اسی نے جنگ کیا تھا اور سرزمین ہند کے اندر بٹوارے سے پہلے سے بٹوارا نہیں ہوا تھا، سندھ کے اندر پہنچا اور اسلام کے پرچم کو نصب کیا اور اسلام کی دولت سے اہل ہند کو مالا مال کر دیا. یہ کون سا جذبہ تھا؟ یہ کون سا شوق تھا؟ کیا لیڈری چاہتے تھے؟ کیا کمانڈری چاہتے تھے؟ کیا مالا متا سے پیش نہ رہنا کیا تھا؟ نہیں، پتا نہیں. ان کو رضائے الہی چاہیے تھا، عرش کا سایہ چاہیے تھا. اللہ کی نگاہ میں ایک مسلم نوجوان بن کر کے زندگی گزارنا چاہیے تھا. یہ مقاصد تھے، اغراض تھے کہ محمد بن قاسم کو مجبور ہونا پڑا سندھ کے فتح کرنے پر. آپ تاریخ کے اور آپ گردانیے تاریخ زیاد کا واقعہ آپ لوگ سنے ہوں گے اور سنائے ہوں گے. ان کی عمر کے بارے میں بھی کئی اختلاف ہیں کہ 17 سال کے تھے یا 23 سال کے تھے. علیہ اختلاف روایہ یہ 23 سے زیادہ نہیں تھے. سرزمین اندلس کو تاریخ میں زیاد نے اپنی ایمانی طاقت اور توحیدی طاقت اور اپنی دانائی اور چالاکی سے سرزمین اندلس کو فتح کیا تھا اور برسہ برس اس زمین پر اسلام کا پرچم تھا اور اسلامی حکومت قائم کی. لیکن جب مسلمانوں کے اندر وقت آ گیا، مسلمانوں کے اندر فتور آ گیا، مسلمانوں کے اندر کمی آ گئی، تو اللہ رب العالمین نے بطور عذاب اسلامی حکومت کو غیر اسلامی حکومت میں بدل دیا. میرے بھائی اور ساتھیو، نوجوانی کی عمر آپ اگر جاننا چاہتے ہیں، اٹھائیے سیر صحابہ، اٹھائیے سیر صحابہ کی سیرت اور تاریخ کو اور پڑھیے اور جانیے کہ نوجوانوں نے جب اپنی نوجوانی کی عمر اور طاقت کی قدر کی تو انہوں نے ایک ایسی تاریخ قائم کر دی جو آنے والی نسلوں کے لیے ایک درس عبرت ہے، جس کو سونے کے حروف سے لکھا جائے گا اور تاریخ کے اوراق میں موجود ہے اور جو بھی پڑھے گا ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے گا. آپ جانتے ہیں، آئیے ایک واقعہ سناؤ ایک نوجوان صحابی کا. شاب النشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان عرش الہی کے سائے میں ہوگا جس نے اپنی جوانی کی عمر اللہ رب العالمین کی عبادت اور اللہ رب العالمین کی بندگی میں گزاری ہو. سن 8 ہجری کا معاملہ ہے. غزوہ موتا کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. سن 8 ہجری کے اندر غزوہ موتا پیش آیا. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفیر حارث بن عمیر ازدی کو حاکم بصرہ کی طرف بھیجا. بصرہ کے حاکم کے پاس اپنے سفیر حارث بن عمیر ازدی کو کچھ پیغام دے کر کے بھیجا سن 8 ہجری کے اندر. لیکن قیصر روم کے گورنر شرحبیل نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی اور سفیر کو پکڑا اور مضبوطی سے باندھ کر کے قتل کر دیا. سفیر کا قتل کرنا اعلان جنگ ہے. آج بھی اور اس زمانے میں بھی کسی سفیر کا قتل کرنا کھلے عام جنگ کا اعلان کرنا ہے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غمگین کر دینے والی خبر پہنچی، آپ بہت رنجور ہوئے، بہت پریشان ہوئے، غموں کا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا. رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آپ کا سفیر قتل کر دیا گیا ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، مشورہ کیا جو آپ کی زندگی کی عادت تھی، جو اسوہ و نمونہ آپ
ہمارے اور آپ کے لیے پیش کر گئے ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کی تعداد تیار کی، اور یہ سب سے بڑی تعداد تھی اس زمانے میں۔ غزوہ خندق کے بعد سب سے بڑی تعداد جو مسلمانوں کی تیار کی تھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ 3000 کی تعداد تھی، اور مقابلہ کرنا تھا کتنے سے؟ کتنا تصور کر سکتے ہو کہ 3000 کتنی تعداد کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ 1 لاکھ سے 3000 صحابہ کو 1 لاکھ ظالموں سے مقابلہ کرنا تھا، جن کے پاس ہتھیار، جنگی سامان، جنگی فنون اور بہت ساری چیزیں مہیا اور فراہم تھی۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور گورنر بنایا اپنے چہیتے ساتھی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ غزوہ موتا کے اندر گورنری عطا کی، سرداری اور کمانڈری عطا کی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو، اور کہا اگر زید شہید ہو جائیں گے تو پرچم اسلام اپنے ہاتھوں سے اٹھائیں گے جعفر الطیار، اور اگر جعفر بھی شہید ہو گئے تو پرچم اسلام اٹھائیں گے عبداللہ بن رواحہ۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الوداع کہتے ہوئے لوگوں کو پوری فوج کو ان گورنروں کو متعین کرنے کے بعد الوداع کہتے ہوئے رخصت کرتے ہوئے بڑی عبرتناک اور بہت ہی مناسب نصیحت کی، کہا سب سے پہلے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا۔ جہاد کرنے والے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جہادی زندگی کا مطالعہ کریں۔ اللہ کے رسول نے فوج تیار کیا ہے، 1 لاکھ سے مقابلہ کرنا ہے۔ چلتے ہوئے نصیحت کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام کی دعوت دینا، ایمان کی دعوت دینا، توحید کی دعوت دینا، بچوں کو نہ قتل کرنا، بوڑھوں کو نہ قتل کرنا، عورتوں کو نہ قتل کرنا۔ اگر کوئی راہب اپنی کنیسہ کے اندر بیٹھ کے کچھ بھی عبادت کراؤ اس کو مت مارنا، یہ ہمارا اسلام ہے۔ آج غیر مسلم ہمارے اسلام پر طنز کر رہے ہیں کہ اسلام قتل و خوریزی سکھاتا ہے، اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے۔ میرے بھائیو، اسلام امن و شانتی سکھاتا ہے، اسلام امن کا پیغام لے کر کے آیا ہے، اسلام شانتی کا پیغام لے کر کے آیا ہے۔ اسلام کے ایک دستور کے اندر، اسلام کے ایک نظام کے اندر، اسلام کے ایک قانون کے اندر امن ہے، مساوات ہے، عدل ہے، پیار و محبت ہے، اخوت و بھائی چارگی ہے، اور لوگوں کو امن کی دعوت دینا ہے۔ اسلام دہشت گردی کا پیغام نہیں دیتا ہے، اسلام لوگوں کو دہشت گرد نہیں بناتا ہے۔ ہاں، دشمنان اسلام کے لیے اسلام مقابلہ کرنے کا حکم دیتا ہے، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم۔ چنانچہ یہ 3000 کا قافلہ حضرت زید بن حارثہ کی کمانڈری میں روانہ ہو گیا۔ راستے میں اختصار کے ساتھ راستے میں بہت سارے اونچ نیچ آئے، مشورہ کرتے ہوئے ہوتے کرتے میدان جنگ موتا کے اندر پہنچے۔ کمانڈری سنبھالی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، اور شیر کی طرح اپنے دشمنوں پر رسول کی نصیحت پر عمل کرنے کے بعد شیر کی طرح اپنے دشمنوں پر الٹے لگ کے۔ یہیں پر ایک بات اور سن لیجئے، شاہ عبد النصر کے تعلق عبداللہ بن رواحہ کے بارے میں آتا ہے کہ جس وقت اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو الوداع کہا تھا، رخصت کیا تھا، محبت بھیج رہے تھے، حضرت عبداللہ بن رواحہ کی آنکھیں اشبار تھی، نمدیدہ آنکھیں تھی، زارو قطار رو رہے تھے۔ سوال کرنے پر یہ جواب دے رہے ہیں کہ میں دنیا کی لالچ میں نہیں رو رہا ہوں، میں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں کہ تم سے ہمارا خاص تعلق ہے، معلوم نہیں حالات کیا ہوں، اس غرض سے میں نہیں رو رہا ہوں۔ میں نے رسول کائنات سے ایک آیت سنی ہے، کان کھول کر کے سنیں غور سے، کہتے ہیں میں نے رسول کائنات سے ایک آیت سنی ہے، وہ آیت یاد کر کے میں رو رہا ہوں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، تم میں سے ہر ایک کو پل صراط پر گزرنا ہوگا۔ جہنم کے اوپر جو پل رکھا گیا ہے، جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہے، جس کے دونوں طرف کمان نمان لوہے لگے ہوئے ہیں، جس سے ہر ایک کو گزرنا ہے، اور یہ اپنے رب کا فیصلہ حتمی ہے۔ اس آیت کو کہ پل صراط سے مجھے گزرنا ہے، اس آیت کو میں سوچ سوچ کے رو رہا ہوں کہ معلوم نہیں لوٹوں کہ نہ لوٹوں، پل صراط سے لوٹوں کہ نہ لوٹوں۔ عبداللہ بن رواحہ ذرا قطار رو رہے ہیں، تسلی کے نغمے سنائے جا رہے ہیں، اور آپ کو دلاسا دیا جا رہا ہے۔ زید بن حارثہ نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا، لیکن شہادت میسر کی، جس جذبے اور شوق کے ساتھ شریک جنگ ہوئے تھے، آپ کو شہادت ملی۔ جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے دیکھا
کہ ہمارا اسلامی کمانڈر شہید کر دیا گیا ہے، اپنے سیاہ اور سفید سواری سے کودے اچھلے اور جا کر کے اپنے داہنے بازو میں اسلام کا پرچم اٹھا لیا، رسول کے نصیحت پر عمل کرتے ہوئے۔ دیکھ رہے سامنے کمانڈر شہید پڑا ہوا ہے، موت کے پنجے میں اپنا پنجہ گاڑ دیا ہے۔ ایسے حالت میں لوگوں کے پیٹ کے پانی ہو جاتے ہیں، ایسے حالات میں لوگ بزدل ہو جاتے ہیں، لیکن بزدلی نہیں آئی۔ جعفر طیار نے بڑھ کے دائیں ہاتھ سے اپنے پرچم اٹھایا، اور اس میں حکمت اس لیے تھی کہ جب مسلمانوں کے اندر یا کسی بھی جنگی فوج کے اندر، جنگی لشکر کے اندر اگر یہ بات رائج ہو جائے کہ ہمارا کوئی کمانڈر نہیں ہے، تو وہاں ایک طرح سے بزدلی کا آ جاتی ہے اور شکست منڈلانے لگتی ہے۔ جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے پرچم کو اٹھایا اور بڑی شجاعت و بہادری کے ساتھ بالکل کفن کو ہاتھ میں لے کر کے بڑی دلیری کے ساتھ تلوار چلانا شروع کر دیا۔ دشمن کی تلوار لگی، داہنا ہاتھ کر گیا۔ دشمن کی تلوار لگی، جعفر ایک ہاتھ سے محروم کر دیے گئے، فوراً دوسرے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا اٹھا لیا۔ زخم کو نہیں سنبھالا، خون کو نہیں سنبھالا، دوسرے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا اٹھا لیا، دوسرا بھی بازو تلوار دشمن کی تلوار سے نہ بچ سکا، دونوں ہاتھ ضائع ہو گئے، دائیں بغل میں دبا لیا۔ اسلام کے پرچم کو اتنا ہاتھ باقی تھا، اپنے دائیں سائڈ میں اٹھا لیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ دشمنوں کا حملہ ہوا کہ جعفر صادق شہید کر دیے گئے۔ یہ کون سا جذبہ تھا، یہ کون سا شوق تھا، یہ کون سا امنگ تھا، یہ کون سی چیز بھار رہی تھی حضرت جعفر صادق سے، حضرت جعفر الطیار کو۔ اور جعفر الطیار کے شہادت کے بعد عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈے کو اٹھایا، وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ پھر اس کے بعد معاملات اس پر متفق ہوا کہ خالد بن ولید اسے اسلامی لشکر کے کمانڈر بنے۔ خالد بن ولید بڑے ہوشیار تھے۔ خالد بن ولید نے اپنی چالاکی اور دانائی سے میمنہ میسرہ اور مقدمہ کے اندر کو تبدیل کر کے فوج کو ادھر ادھر کر کے پھر سے لڑائی شروع کر دی، اور آہستہ آہستہ اپنے فوج کو کھینچ کر کے بچانا شروع کیا، اور اپنی دانائی اور چالاکی سے کامیاب ہو کر کے جو مسلمان بچے تھے 12 ہی شہید ہوئے تھے، بقیہ کو واپس لے آئے۔ یہ کون سا جذبہ تھا جعفر طیار کو جو ابھار رہا تھا؟ کون سی اسپرٹ تھی کہ ہاتھ کر گیا، ہاتھ کی پرواہ نہیں، اور دوسرا ہاتھ کر گیا، اس کی بھی پرواہ نہیں، بغل میں اسلام کا پرچم لٹکائے ہوئے اور دشمنوں سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، کان کھول کر کے سن لو، بخاری شریف کی روایت ہے اللہ کے ہنستے جعفر طیار کے بارے میں کہ جب ابلی لاش ملی اور جب زخم گرنا جانے لگا تو آپ کے جسم پر سامنے سے پیچھے سے نہیں، سامنے سے 50 زخم لگے ہوئے تھے، اور بعض روایتوں میں 99 کا ذکر ہے۔ سامنے سے آپ کے جسم میں 50 تیروں کے اور تلواروں کے زخم لگے ہوئے تھے حضرت جعفر کے۔ میرے بھائی اور ساتھیوں، کتنی بڑی باڈی لگی ہوگی، کتنے لمبے چوڑے ہوں گے، اور سامنے سے بھی پیچھے نہیں، پیچھے سے نہیں، سامنے سے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ کبھی جعفر نے منہ نہیں پھیرا دشمنوں سے، کرتے رہے۔ خالد بن ولید کے بارے میں آتا ہے اسی جنگ کے اندر، کہتے 12 تلواریں ہماری ٹوٹ گئی لوگوں کا مقابلہ کرتے ہوئے۔ 12 تلواریں خالد بن ولید کی جنگ موتا کے اندر ٹوٹ گئی۔ کون سا جذبہ تھا، کون سا شوق تھا، کون سی آرزو تھی جس کے تلاش میں اس چیز کو کر رہے تھے میرے بھائیوں؟ یہی وہ چیز تھی کہ اللہ کے مقرب بن جائے اور شاہ بلّہ شاہی عبادت اللہ کے زمرے میں وہ بھی شریک ہو جائے۔ اور اگر اس صحابہ کرام میں اتنی جانکاری کہ اتنی خدمت کی ہوتی تو آج اسلام جس شکل و صورت میں ہے یا جس انداز سے پھلتا پھولتا چلا جا رہا ہے، یہ حالت نہ ہونے پاتی۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے جنگی نوجوانوں کے بہت سارے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ مصعب بن عمیر کا واقعہ لے لیجیے، معاذ اور معاویہ کا واقعہ لے لیجیے، بلال حبشی کا واقعہ لے لیجیے، خبیب کا واقعہ لیجیے، خباب بن عرب کا واقعہ لیجیے، حضرت علی کا واقعہ لیجیے، حضرت عثمان کا واقعہ لیجیے۔ پوری سیرت صحابہ اس چیز سے بھری ہوئی ہے کہ ان لوگوں نے جوانی کو عمر میں جو خدمت انجام دی ہے، آج کل وہ خدمت اگر انجام پا جائے تو اسلام جو ظاہری شکل و صورت میں تھوڑا سا دھندلا لگا رہا ہے، اس کا چہرہ روشن ہو جائے گا۔ تو وہ نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں رات گزاری، دن جوانی بتائی، وہ بھی عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ تیسری وہ صفت جس کے اختیار کرنے سے ایک انسان عرش الہی کے سائے میں ہوگا، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجدوں میں لٹکا ہے۔
کیا آپریشن کر کے دل کو مسجد کے کسی چولہے میں لٹکا دیا جائے یہ مانا؟ پتا نہیں. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ نوجوان جس کا دل مسجدوں میں لگا رہا ہے، اس سے عورتیں مستثنا، اس لیے کہ عورتیں تو باجماعت مسجد کے اندر نماز ادا نہیں کریں گی. عورتوں کی نماز مسجد کے بجائے گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے، بلکہ گھر کے کسی کونے میں پڑھنا زیادہ افضل ہے. تو اس سے عورت الگ رہے گی. لیکن جنگ کے اندر بھی عورت اپنا رول ادا کر سکتی ہے، جیسا کہ بہت سارے واقعات حضرت خولا وغیرہ کا، حضرت خولا کا، حضرت صفیہ کا، ام سلمہ وغیرہ کے بہت سارے واقعات اس بات کی دلیل ہے. تو وہ آدمی جس کا دل مسجدوں سے لگا لٹکا رہا، یہاں لفظ معلق استعمال کیا. معلق کا معنی ہوتا ہے لٹکا ہوا، یعنی جس طرح مسجد کے اندر کوئی چیز لٹکا دو تو وہ ہمیشہ لگی رہتی ہے، کبھی مسجد سے جدا نہیں ہوتی ہے. اسی طرح آدمی کا دل مسجدوں کے اندر لگا رہتا ہے. کیا مسجدوں کے اندر ہے کہ مسجد کے اندر چونا پالش ہوا کہ نہیں، مینارہ اونچا ہوا کہ نہیں، سنگ مرمر اور بلاک وغیرہ لگے کہ نہیں، اس تعلق سے نہیں. قطعاً یہ معاملہ یہاں نہیں ہے، بلکہ معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ اس کا دل مسجدوں سے لگا رہے، نماز کی پابندی. اور اس سلسلے میں بہت ساری حدیث ہیں. وہ آدمی جس کا دل مسجدوں سے لگا رہے گا وہ عرش الہی کے سائے میں ہوگا. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح جامع کی روایت ہے، من صلی الفجر فی جماعت ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. وہ آدمی کس کا دل مسجدوں سے لگا رہے گا؟ جس کے دل میں یہ تمنا ہوگی تو اس چیز کو جانے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جس نے باجماعت فجر کی نماز ادا کی اور پھر مسجد میں بیٹھ کر اللہ رب العالمین کا ذکر اذکار اس وقت تک کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل آیا، اور سورج نکلنے کے بعد اس نے 2 رکعت نماز پڑھی تو اس کو ایک مکمل ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا. مسجدوں سے دل کا جوڑنے کے سلسلے میں اللہ کے رسول کی حدیث سنانے کے لائق ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صلی للہ 40 یوما فی جماعہ یدرک التکبیرۃ الاولی کتب له براءتان، براءۃ من النار وبراءۃ من النفاق. اخرجہ مسلم. یہ بھی صحیح جامع کی روایت ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے 40 دن اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے باجماعت نماز ادا کی اور ہمیشہ تکبیر اولا اس کو ملتی رہی تو اس کے لیے 2 براءت حاصل ہو جائے گی. جس نے 40 دن رضا الہی کے خاطر اخلاص نیت کے ساتھ جماعت کی پابندی کرتے ہوئے 40 دن نماز ادا کی، اس حالت میں کہ اس کی تکبیر اولا نہ فوت ہوئی ہو تو اس کے لیے 2 براءت حاصل ہے. براءۃ من النار و براءۃ من النفاق. ایک تو جہنم سے آزادی براءت، اور دوسری نفاق سے آزادی، منافقت سے آزادی اور براءت. یہ جماعت کی پابندی کا ثواب ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ. میرے بھائی اور ساتھیوں، نماز وہ اہم عبادت ہے جس کے سلسلے میں کسی طرح کی لاپرواہی اور سستی نقصان سے خالی نہیں ہوگی. لیکن آج اکثر دیکھا جا رہا ہے کہ آج ہماری مسجدیں نوجوانوں سے خالی ہوتی ہیں، بوڑھوں سے خالی ہوتی ہیں. میرے بھائیوں، نماز پر جتنا دوڑا جائے کم ہے. یہ بات جان رکھیے کہ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، اور جماعت کی پابندی مردوں کے اوپر واجب و ضروری ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام لوگوں کو باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آپ اگر صحابہ اور تابعین کے واقعات پڑھیں گے اور سیر صحابہ تابعین پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا سعید بن مسیب کے بارے میں یہ بات ذکر کی جاتی ہے. اصحاب سیر نے، اصحاب تواریخ نے سعید بن مسیب کے بارے میں بات ذکر کی ہے کہ کہتے ہیں ما فاتتنی الصلاۃ فی جماعت منذ 40 سنہ. با جماعت نماز 40 سال سے میری چھوٹی نہیں ہے، 40 سال سے. اور کہتے ہیں ما فاتتنی التکبیرۃ الاولی منذ 50 سنہ، اور 50 سال تک میری تکبیر پورا نہیں چھوٹی ہے.
ان کے لیے عرش الہی کا سایہ ہوگا۔ 40 سال تک جماعت نہیں فوت ہوئی اور 50 سال تک پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ جسے کہتے ہیں وہ فوت نہیں ہوئی ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا مَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ۔ عہد رسول میں، عہد صحابہ میں جماعت سے وہی آدمی پیچھے رہتا تھا جس کا نفاق بالکل واضح ہو، کھلا وہ منافق ہو رہا ہو، وہی جماعت سے پیچھے رہتا تھا۔ اور کہتے ہیں آدمی لایا جاتا تھا جماعت میں، جماعت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے آدمی اس حالت میں لایا جاتا تھا، مجبور ہوتا تھا، جو آدمیوں کے سہارے پیر کو گھسیٹتے ہوئے آتا تھا۔ آج بھی آپ سعودی عربیہ کے بہت سارے مساجد میں دیکھو گے کہ وہ جن کو نماز کا شوق ہے، جماعت کے ساتھ حاصل کرنے کا شوق ہے، مجبور ہونے کے باوجود بھی ٹھیلے پر اربعیہ پہ چڑھ کر کے یا لائے جاتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ حتی یقام فی الصف، یہاں تک کہ وہ سب کے اندر کھڑا کر دیا جاتا تھا دو آدمیوں کے بیچ میں، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس طریقے سے بہت ساری روایتیں ہیں جس کو ہمیں سننا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ ہمارا دل مسجدوں سے کیسے لگا رہے گا، وہ کون سی۔ اور ایک بات اور جان لیجیے، اگر کسی آدمی کے اندر اللہ نہ کرے برابر نماز چھوڑنے کی عادت پڑ گئی، نماز چھوڑنے کی عادت پڑ گئی، تو وہ ہر ایک گناہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ نماز اور صلاۃ وہ عبادت ہے جس کی خصوصیت قرآن کے اندر ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ہر فحش اور منکر کاموں سے روک دیتی ہے۔ میرے ماؤں اور میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو۔ نماز وہ ہتھیار ہے جو قبر کی اندھیری کوٹھری میں آپ کا تعاون کرے گی۔ نماز وہ دولت ہے جو پرسرات کے آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ نماز وہ دولت ہے جس کی وجہ سے تمہارے رسول اور جو کوثر کو پہچانیں گے۔ نماز وہ دولت ہے جس کی وجہ سے تمہارے چہرے اور تمہارے ہاتھ اور تمہارے پیر چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے قیامت کے دن۔ نماز وہ دولت ہے کہ جس شخص کی پیشانی سجدے کی وجہ سے متاثر ہو گئی، اس پیشانی پر جہنم کی آگ حرام کر دی جائے گی۔ لیکن اگر نماز کی پابندی ہم نے نہیں کی، فجر کی نمازوں کی پابندی ہم نے نہیں کی، تو کان کھول کر کے سن لیجیے اور رسول کائنات کو خواب یاد کر لیجیے جس کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میں نے دیکھا ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور دو آدمی کھڑے ہوئے ہیں اور ایک بھاری چٹان سے اس کے سر کو کچل رہے ہیں، اس کے سر کو کچل رہے ہیں۔ جب سر پہ مارتے ہیں پتھر دور جا کے گرتا ہے، پھر اٹھانے جاتے تو سر صحیح سالم ہو رہتا ہے، کچل رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل معاملہ کیا ہے، تو گناہ اور پاپ کیا ہے؟ کہا یہ وہ شخص ہے جو فجر کی نماز میں سویا کرتا تھا، فجر کی نماز میں سویا کرتا تھا۔ آپ صحابہ اور تابعین کے اللہ کے رسول اکرم سے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ آج نوجوانوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ٹیلی ویژن اور فلم اور VCR میں ہے۔ جب صحابہ کرام میں کسی کو کوئی تکلیف ہوتی تھی فوراً جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ زخمی حالت میں تلوار یا تیر پیر میں چبھ گیا لیکن نماز سے باہر نکالنے کی چیز نہیں برداشت کر پا رہے تھے، سجدے کے اندر نکال لیا گیا اور احساس نہیں ہوا۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جس کا دل مسجدوں سے لگا رہے گا وہ عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک تیسرا وہ آدمی، چوتھا وہ آدمی جو عرش الہی کے سائے میں ہوگا، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ ایک وہ آدمی جس کو کسی حیثیت، جاہو، حسمت، حسین و جمیل عورت نے بدفعلی اور فحاشی کے لیے دعوت دی ہو، بلایا ہو، اور اس آدمی نے کہا ہو انی اخاف اللہ، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، مذہبی اسلام نے ہمیں اور آپ کو عفت اور پاک دامنی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور اسی عفت اور پاک دامنی کو، مردوں اور عورتوں کی عزت کو محفوظ رکھنے کی خاطر بہت ساری پابندیاں شریعت اسلامیہ نے نگاہوں پر اور جسموں پر لگا دی ہے۔ عورتوں کے اوپر یا عورتوں کے گارجینوں کے اوپر جو نقاب اور حجاب واجب کیا ہے، شریعت اسلامیہ نے
اسی وجہ سے اسلامی معاشرہ عفت و پاک دامنی کے ساتھ گزرے اور مسلمان کا بچہ چاہے وہ مرد ہو عورت، عفیفہ ہو، پاک دامن ہو اور وہ زنا اور فحاشی سے بالکل معمون و محفوظ ہو، بلکہ شریعت اسلامیہ نے ہر اس چیز پر بنا لگا دی ہے جو انسان کو زنا کے دروازے تک پہنچا دے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزَّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ وہ آدمی جس کو ایک مالدار حسین و جمیل خوبصورت عورت نے بفتیری کے لیے بلایا ہو، لیکن اس نے کہا ہو کہ انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی وہاں اور کوئی دباؤ نہیں ہے، صرف اللہ کے ڈر سے اس فحش اور برے کام سے باز آ گیا ہو تو ایسا آدمی عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کے اندر ان لوگوں کی صفت بتلائی ہے جو جنت الفردوس کے بارے سنی۔ جنت الفردوس یہ جنت کا سب سے اونچا طبقہ ہے، اسی لیے رسول کائنات نے فرمایا کہ جب تم مانگو تو اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگو جس سے جنت کی تمام نہریں نکلی ہوئی ہیں۔ تو جنت الفردوس کے وارثین کے اندر جو پہچان بتلائی گئی ہے سورہ مومنون کی آیتیں اٹھا کر کے دیکھ لیجیے۔ انہی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے والذین هم لفروجہم حافظون، جنت الفردوس کے وہ وارث ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے ان کے جو اپنی بیویوں پر استعمال کرتے ہیں یا اپنی لونڈیوں پر جو جنگوں کے اندر ملتی ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہوئے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے جہاں ہمیں اور آپ کو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے، وہیں پر اس بات کا بھی حکم دیا، اس بات کی خوشخبری بھی دی ہے کہ اس طرح ہونے سے تم جنت کے وارث ہو گے۔ اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمنی ما بین فکیہ وما بین فخذیہ اضمنہ الجنہ، کہ جو شخص مجھ سے جو چیز کی حفاظت کی گارنٹی اور ضمانت لے لے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ ایک زبان ہے اور ایک شرمگاہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر زنا کو کائنہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا کہ یہ بڑی گھناؤنی چیز ہے، اللہ کی ناراضگی کو، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غضب کو واجب کر دینے والی چیز ہے۔ لہذا ہر انسان خواہشات جب ابھرے، دلوں کے اندر شیطانی وسوسے جب پیدا ہو تو انسان کو اپنی شہوت پر کنٹرول کرنا چاہیے، اور یقین جانیے کہ جس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزَّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، یہاں یہ حکم دینا مقصد ہے کہ ہر وہ عمل، ہر وہ کام جو انسان کو زنا کے دروازے تک پہنچا دے ان تمام کاموں کے قریب نہ جاؤ۔ اور ایک موضوع ہے لمبا چوڑا، آئیے ذرا دیکھیں۔ ایک جاہو حسمت والی عورت، وہ بھی حسین و جمیل، اگر کسی نوجوان کو بلائے تنہائی کے عالم میں، وہ کیسے کہے گا کہ انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر ہے؟ صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے سب کچھ میسر ہونے کے باوجود یہ غلط کام کرنے پر میں رضامند نہیں ہوں۔ وہی انسان بن سکتا ہے جس پر اللہ کی رحمت ہو، یا جس کے سامنے شریعت اسلامیہ کے اور مسلمانوں کے اسلاف کی سیرت اور تاریخ ہو۔ میں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کس نے دعوت زنا دیا تھا؟ زلیخا نے، جو اس وقت کے بادشاہ کی بیوی تھی۔ اس کی خوبصورتی میں کوئی کلام نہیں تھا، اس کے چاہو حسمت میں کوئی کلام نہیں تھا، اور یہی نہیں دعوت ہی نہیں دیا تھا بلکہ ہر حربہ اختیار کر لیا تھا حضرت یوسف سے بدکاری کرانے کے لیے۔ لیکن حضرت یوسف اپنے ایمان، اپنے تقوی سے، اس غلط کام سے ایسے محفوظ رہے
طریقے سے بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے. یہاں میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ اکثر طور پر زنا کے لیے اقدام یہ عورتوں کی جانب سے ہوتا ہے. اب تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے ان کیدکن عظیم. حضرت یوسف کے واقعے میں کہ تم لوگوں کا مکر اور یہ فریب بڑا ہی خطرناک اور بہت بھاری ہے. زنا پر مائل کرنے کے سلسلے میں عورت کی چال سے بچنا یہ ایک بہت ہی ناگزیر چیز ہے اور سب سے پہلے اقدام یہ عورت کی طرف سے ہوتا ہے. اور آج امت مسلمہ کی تمام خاتون تک یہ بات پہنچا دی جائے کہ اگر عورتیں اپنے جسم کی حفاظت کر لیں تو کوئی بھی مرد کے اندر یہ ہمت اور ضرورت نہیں ہے کہ اس کے عزت سے وہ ہولی کھیل سکے یا اس کے عزت کے دامن کو تار اور پاس کر سکے. کوئی مرد نہیں کامیاب ہو سکتا ہے. لیکن جب عورتوں کے اندر خباثت آ جاتی ہے, عورتوں کے اندر شیطنت آ جاتی ہے اور عورتیں شریعت اسلامیہ سے غافل ہو جاتی ہیں تو ایسی صورت میں زنا جیسا گناہ کبیرہ معاشرے و سماج کے اندر رائج ہو جاتا ہے. اس سلسلے میں بہت ساری چیزیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات کے اندر لوگوں کو ذرا سے روکا ہے. میں ایک واقعہ آپ لوگوں کے اندر بیان کرنا چاہتا ہوں زنا کے تعلق سے. آپ کہتے ہوں گے کیسے ہو سکتا ہے سب کچھ میسر ہونے کے باوجود ایک نوجوان کہیں گے خاف اللہ ربیعہ بن خیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ربیعہ نہ نوٹ کر لے, ربیعہ بن خیثم یہ سامی. ان کے بارے میں اصحاب سیر اور تواریخ نے لکھا ہے کہ کچھ لوگوں نے ایک عورت کو 1000 درہم دے کر کے راضی کیا کہ تم اس طرح سے چال چلو اور بنو سورو کہ ربیعہ کو فتنے میں ڈال دو. ربیع کو فتنے میں ڈال دو. ربیع کو فتنے میں ڈال دو. چنانچہ ایک عورت فل میک اپ کر کے اپنے طرف مائل کرنے والے جو بھی حربے ہو سکتے تھے سارے حربوں اور طریقوں کو استعمال کر کے اور خوبصورت حسن و جمیل بھی کی. جب ربیع مسجد سے نکلے سامنے آ گئی اور دعوتیں سنا دیا. اس عورت کی نگاہ دیکھ کر یہ اللہ کے نیک بندے ربیع پہچان گئے کہ اس کی نیت خطرناک ہے. میرے بھائیوں اور ساتھیوں, آج کا اگر نوجوان ہوتا تو اس کی آنکھ اگر معمولی شرارت کر رہی ہوتی تھی تو نوجوان کی آنکھ دوسری شرارت کرتی. ربیع پہچان گئے کہ اس کی نیت غلط ہے. تنہائی کے عالم میں ہے, بنی سچی سامنے کھڑی ہوئی ہے, حسن و جمال کی ملکہ مانی جا رہی ہے. آپ ربیع کو فتنے میں ڈالنے کے لیے, ربیع کی عزت کو تار کرنے کے لیے بالکل الگ ہے, ربیع کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے. ربیع نے کہا اے بندی نصیحت سنو. ربیع کہتے ہیں آج کیا تیرا حشر ہوگا اگر اللہ تعالیٰ اس وقت تجھے بخار سے دو چار کر دے, اور ایسا بخار کہ تیرے جسم کی رنگت اور حسن جمال کو ملیا میٹ کر دے تو تیرا کیا حشر ہوگا, کیا حال ہوگا تیرا کہ اس حالت میں اگر منکر اور نکیر آ جائے, اس حالت میں اگر ملک الموت آ جائے, تیرا کیا حال ہوگا, تیرا کیا حشر ہوگا. تو ایک بندے کو آئی ہے زنا میں مارنے کے لیے, کیا حشر ہوگا اگر اسی حالت اور حیات میں موت کا فرشتہ آ جائے اور تیری روح کو قبض کر لے. کیا حال ہوگا اگر اسی وقت منکر اور نکیر آ جائے اور تیرے اعمال کا دفتر اور رشتہ لے کر کے حل ہو جائے اور حساب و کتاب کرنے لگے, تیرا کیا حشر ہوگا, کیا تم پر بیتی گی. یہ نصیحت بھرا جملہ نبی کا, یہ نصیحت اور پد سے بھرا ہوا جملہ, یہ اثر اور مؤثر انداز سے بھرا ہوا جملہ ربیع کے اس فاحشہ عورت کے دل پر ایک عجیب اثر کیا, ایک عجیب اثر کیا, اور وہیں پر اس نے توبہ کر لیا اور پھر اپنی پوری زندگی اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی میں گزاری. اس طرح بہت سارے واقعات بھرے پڑے ہیں. ایسے ہی لوگوں کے لیے ایسے راہ کا سایہ ہے. بخاری کو روایت آپ کے سامنے ہونی چاہیے اصحاب کار والا کہ ایک آدمی اپنی چچے صاحب بہن کو 100 دینار اس لیے دیا تھا کہ اس سے فحاشی کرے گا, بدکاری کرے گا, اور جب بہن کو لٹا دیا چچے صاحب بہن کو تنہائی کے عالم میں
کوئی نہیں تھا، وہ تھا اور اس کی وہ مقروضہ چچے زاد بہن تھی. بہن نے کہا اس مہر کو نہ توڑ، یہ تیرے لیے حلال نہیں ہے. بہن کے اس جملے نے چچے زاد بھائی کو بات روک دیا، ایک گناہ کبیرہ کرنے سے، زنا سے روک دیا. اور اس نے کہا، اس نے توبہ کر لیا. اور یہ وہ چیز، یہ عبادت یا اس کا یہ خوف اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس کے مصیبت میں جب وہ غار کے اندر پھنسا تو اس وقت یہ عبادت اس کے کام آئی. اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں میرے بھائیوں، عورتوں کے تعلق سے اور مردوں کے تعلق سے سیرت کے اندر واقعات بھرے پڑے ہیں کہ بہت ساری ایسی لڑکیاں اور بہت سارے ایسے نوجوان کہ زنا پر ان کو بھالا گیا. بادشاہوں نے بلایا، ملکہ نے بلایا، حسین و جمیل کی پریوں نے بلایا، لیکن انہوں نے کہا انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر ہے. اس لیے کہ ان کے سامنے سورہ رحمان کی وہ آیت کریمہ تھی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ملے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور خواہشات کی پیروی کرنے سے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے اس کو 2 جنت نصیب کرے گا اور عطا فرمائے گا. تو میرے بھائیوں اور ساتھیوں، وہ نوجوان جس کو کسی حسین و جمیل عورت نے دعوت زنا دیا ہو اور اس نے کہا مجھے اللہ کا ڈر ہے، اور صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس بدفعلی سے باز رہا ہو، تو وہ انشاءاللہ العزیز عرش الہی کے سائے میں رہے گا. اور اس طریقے سے بہت ساری باتیں ہیں اس موضوع کے تعلق سے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وہ آدمی بھی عرش الہی کے سائے میں ہوگا، رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، 2 آدمی جنہوں نے اللہ کے لیے محبت کی ہو اور جدائی بھی اللہ کے لیے ہوئی ہو. آپسی محبت صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوئی ہو، اور اگر دونوں میں اختلاف ہوا ہو تو صرف اللہ کے لیے، اللہ کی شریعت کی وجہ سے. ایسے آدمی بھی عرش الہی کے سائے میں ہوں گے. یہ موضوع بڑا لمبا چھوڑا ہے، اس پر میں گفتگو نہ کرتے ہوئے صرف اشارہ کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر اس کی مثال دیکھنا چاہتے ہو تو اٹھا کر کے انصار و مہاجرین کا وہ پہلا معاملہ جو ہجرت مکہ کے بعد پیش آیا تھا مدینہ کے اندر، جو کتب سیر میں مواخات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اسے آپ پڑھ سکتے ہیں کہ صحابہ نے اپنے مہاجرین بھائی انصار نے اپنے مہاجرین بھائی کے لیے کس طرح کا ثبوت پیش کیا اور کس طرح کا تعاون پیش کیا. یہ دلیل ہے للہ فی اللہ محبت کرنے کی. لہذا ہمیں بھی اگر کسی سے محبت ہونی چاہیے تو اللہ کے لیے، کسی دنیاوی غرض یا دنیاوی مقصد کے لیے، اس لیے کہ ہم کسی سے بھی دنیاوی مقصد کے پیش نظر دوستی کریں گے، اس دوستی کے اندر پائیداری نہیں آ سکتی، مضبوطی نہیں آ سکتی. مضبوطی آئے گی جب دونوں دوست کا نقطہ نظر اللہ کی رضامندی حاصل کرنا ہو اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو. اور اسی طریقے سے وہ آدمی بھی عرش الہی کے سائے میں ہوگا، رجل تصدق واخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وہ آدمی جس نے اللہ کی راہ میں صدقات و خیرات کیا اور اس طرح چھپا کے کیا کہ داہنے سے خرچ کیا، بائیں کو خبر نہ ہوئی، دائیں ہاتھ سے دیا، بائیں کو خبر نہ ہوئی. اس کا مطلب یہ تو جانتا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل ریاکاری سے مبرہ ہو، ریاکاری اور دکھاوے سے مبرہ اور پاک ہو. ہاں علماء نے لکھا ہے کہ اگر زکات وہ ادا کرا، مفروضہ زکات، تو لوگوں کے سامنے وہ دے سکتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہو کہ تاکہ لوگ دوسرے بھی زکات دیں یا دوسرے زکات دینے والوں کی نگاہ میں وہ مطعون نہ ہو کہ فلاں آدمی زکات والا ہے اور یہ زکات کی ادائیگی نہیں کر رہا. ورنہ عام صدقات و خیرات کو چھپا کے رکھنا چاہیے. اپنے سے، اپنی زبان سے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطاء، اور نہ ہی صدقات و خیرات کو تکلیف پہنچا کر کے یا دکھ پہنچا کر کے باقی اور رائگاں نہیں کرنا چاہیے. تو ایسے آدمی بھی جو خفیہ طور پر صدقات و خیرات کرتے ہیں وہ بھی میدان محشر میں عرش الہی کے سائے میں ہوں گے. اور 7واں وہ آدمی جو عرش الہی کے سائے میں ہوگا، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ آدمی جس نے تنہائی میں، خلوت میں
اپنے رب کو یاد کیا ہو، تنہائی میں اپنے رب کو یاد کیا ہو اور رب کی یاد سے اس کے آنکھ سے آنسو بہ پڑے، رو دیا ہو تنہائی میں۔ ذکر کی بڑی فضیلت ہے میرے بھائیو۔ اللہ رب العالمین نے مختلف آیات کے اندر ہمیں اور آپ کو ذکر و اذکار کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اذکروا اللہ کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور مختلف آیات کے اندر اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرو صبح و شام، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل البیت الذی یذکر فیہ یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت، رواہ البخاری، کہ وہ گھر، وہ روم جس کے اندر اللہ کا ذکر و اذکار کیا جاتا ہے، اور وہ گھر جس کے اندر اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار نہیں کیا جاتا ہے، یہ دونوں گھر زندہ اور مردہ کے معنی ہیں۔ یعنی جس گھر میں اللہ کا ذکر و اذکار ہوتا ہے وہ گھر زندہ ہے، اس گھر کے باشندے زندہ دل ہے، اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے وہ گھر مردہ ہے، میت ہے، اس گھر کے باشندے مردہ دل ہے۔ ذکر یہ تنہائی کا سہارا ہے، ذکر یہ بیماریوں کا علاج ہے۔ ایک انسان جب پریشان ہوتا ہے تو اپنے رب کو یاد کرتا ہے، ایک انسان جب خوشحالی میں ہوتا ہے اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اور نادانی کی حالت میں بھی اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ ذکر یہ مونس و غفار ہے، ذکر یہ نور کی علامت ہے۔ ذکر وہ چیز ہے، اللہ کا ذکر وہ چیز ہے جو سینے اور دل کے اندر گرہ لگے ہوئے گرہوں کو کھول دیتا ہے۔ ذکر وہ چیز ہے کہ یہ دروازوں کو، دل کے دروازوں کو کھول دیتا ہے نیکیوں کی انٹری کرنے کے لیے اور بھلائیوں کے داخل ہونے کے لیے۔ اللہ ہنستے غالباً حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے اگر مٹھاس تلاش کرنی ہے، شیرینی تلاش کرنی ہے تو تین چیزوں کے اندر تلاش لو، نماز کے اندر، اللہ کے ذکر کے اندر اور قرآن کی تلاوت کے اندر۔ نماز کے اندر، اللہ کے ذکر کے اندر اور قرآن کے تلاوت کے اندر۔ آپ کسی بھی کام میں مشغول ہیں، کوئی بھی کاروبار کر رہے ہیں، استغفر اللہ کا ورد کر رہے ہیں، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ رہے ہیں، صبح و شام کا اذکار پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں۔ اور وہ آدمی جس کا دل یا جس کی زبان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے وہ سن لے کہ کتنا بڑا وعید ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، یقول اللہ عز و جل، بخاری کی روایت ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، انا ما عبدی ما ذکرنی، میں اپنے بندے کے ساتھ اس وقت تک ہوتا ہوں جب تک وہ مجھے یاد کرتا۔ وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ، اور میرے ذکر سے اس کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں۔ یہاں اس بات کا بھی ڈکلیئر ہو گیا کہ صرف دل میں رب کا تصور نہیں کرنا ہے، جیسا کہ خرافیوں اور صوفیوں کا عقیدہ ہے، بدبختوں اور بدعتیوں کا عقیدہ ہے۔ ذکر زبان سے ہو، اللہ کی عظمت یہ دل کے اندر ہو، احکام اور اوراد و وظائف یہ زبان سے ادا کیے جائے۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں بازار پہ بیٹھ کر کے، کہیں کسی کا اندر بیٹھ کر کے اور سینے کی طرف کر کے ہو کا نعرہ لگاتے رہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا میں اپنے بندے کے ساتھ اس وقت رہتا ہوں جب تک وہ مجھے یاد کرتا رہتا ہے، جب تک میرے ذکر سے اس کے ہونٹ ہلتے رہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ذکر کی بہت فضیلت اور بہت بڑا ثواب ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی پوری تاریخ اور ہسٹری اس چیز پر بھری پڑی ہے۔ تو وہ آدمی جو تنہائی میں اپنے رب کو یاد کیا ہو اور رب کی یاد کی وجہ سے رو پڑا، میرے بھائی وہ آنسو جو اللہ کے دل سے نکلتے ہیں آنکھوں سے، اس کی بڑی قدر ہے اللہ رب العالمین کی نگاہ میں۔ جو اللہ کے دل سے آنسو آنکھ سے نکلتے ہیں، اس آنسو کا بڑا مقام ہے رب کائنات کی نگاہ میں۔ اللہ کے رسول اکرم سے فرمایا اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام ہے جس نے اللہ کے دل سے روئی ہو، جو اللہ کے دل سے روئی ہو۔ ہم بیوی کی یاد میں روتے ہیں، بچوں کی یاد میں روتے ہیں، والدین کی یاد میں روتے ہیں، دولت کی یاد میں روتے ہیں، ماں بہن کس کس کی یاد میں روتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے اپنے رب کی یاد میں بھی رویا؟ فقر و فاقہ کی ڈر سے ہم روتے ہیں، بے عزتی کے ڈر سے ہم روتے ہیں، محتاجی کے ڈر سے ہم روتے ہیں، کبھی رب کے ڈر سے بھی ہم روئے؟ میرے بھائیو وہ آدمی جس کا دل سخت ہو، روتا نہ ہو یا اس کے اندر نرمی نہ ہو، اس کو
کو زیادہ سے زیادہ شیطان سے پناہ مانگنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں ایمان ہوتا ہے عمل ہوتا ہے لیکن ان کے دل اتنے سخت ہوتے ہیں کہ دل کو ان کے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے. سخت دل یہ سخت دلی یہ محمود اور قابل احترام چیز نہیں ہے. تو بہرحال یہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے جو عرش الہی کے سائے میں ہوں گے اور صحیح مسلم کی روایت سے 8واں وہ آدمی بھی ہوگا جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی. مان لے آپ نے کسی کو قرضہ دیا اور قرضہ دار آپ کے قرض کو ادا کرتا رہا, آپ اس کو مہلت دے رہے ایسا آدمی بھی عرش الہی کے سائے میں ہوگا. اسی طریقے سے وہ آدمی جس نے کسی کی پریشانی دور کرنی ہو تو ایسے آدمی کو بھی عرش کے سائے میں جگہ ملے گا. عرش کے سائے میں بھی جگہ ملے گا. وہ آدمی جو تکلیف کے وقت بھی وضو کا اہتمام کیا ہو, کڑاکے کی سردی ہے, ہاتھ سل ہو جانے کا اندیشہ ہے, اس کے باوجود بھی وہ وضو کر رہا ہے, ایسے آدمی کے بارے میں بھی ہے کہ وہ عرش الہی کے سائے میں ہوگا. اور اس کے علاوہ بہت سارے اعمال ہیں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو گناہوں سے محفوظ رکھے اور ان اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن اعمال کی بدولت عرش الہی میں ہمیں سایہ مل سکے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہم تمام لوگوں کی گناہوں کو معاف فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگوں کے پاس کوئی سوال ہو تو بھیج سکتے ہیں. آپ نے ابھی تقریر میں فرمایا کہ اس دن سورج جو ہے ایک نیزے کے اوپر یا ایک جتنا بھی ہوگا, تو قرآن میں کئی جگہ سے قیامت کی نشانی میں یہ ہے کہ اس دن سورج چاند ستارے یا آسمان توڑ پھوڑ دیے جائیں گے, بے نور ہو جائیں گے. سوال سمجھنا ہے آپ لوگوں کے؟ دوبارہ یہ نہیں سورج کو تقریر کے اندر بتلایا گیا ہے کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا اور قیامت کی نشانیوں میں یہ بات ہے کہ سورج کی شکل و صورت بدل دی جائے گی. یہ قیامت کے آنے کے وقت کا عالم ہوگا اور میدان محشر کے اندر سورج کو اسی شکل صورت میں اللہ رب العالمین تیار کر دے گا. ایک سوال کرنے والا یہ بھی سوال کر سکتا ہے کہ بھائی کوئی لمبے قد کا ہوگا کوئی چھوٹے قد کا ہوگا. مان لیا چھوٹے قد کے اعمال ایسے ہیں کہ اس کے جسم سے کوئی پسینہ نہیں نکل رہا ہے, نیک ہے, اور بڑوں کے اور لوگوں کے پسینے سے وہ تو غوطہ لگائے رہے گا, حالانکہ اس کو بچنا چاہیے, وہ کہاں جائے گا؟ ایسی بات نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے. جن لوگوں کے اعمال درست ہوں گے وہ پسینہ بہ رہا ہوگا, اس کے باوجود بھی وہ اس مصیبت سے محفوظ اور معمول رہیں گے کہ اللہ رب العالمین ان کے لیے انتظام فرمائے گا اور اللہ رب العالمین کے کوئی چیز بعید نہیں ہے. کسی محروم کی طرف سے عمرہ کرنا کہتے, شاید مرحوم لکھنا چاہتے تھے, محروم میں مرحوم. حج کا موسم آ رہا ہے اور آپ کے اسلامی سینٹر نے حج پر ایک کورس بھی تیار کیا ہے جس کا پہلا ہفتہ بیت چکا ہے. ہمارے وہ بھائی جو حج اور عمرہ کے تعلق سے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہو وہ جمعہ کے دن عشاء کی نماز کے بعد ہر درس میں شریک ہو اور یہ کورس انشاءاللہ العزیز حج کے قریب تک چلے گا. کسی میت کی طرف سے عمرہ کرنے کا کیا حکم ہے؟ پہلی بات تو اس چیز کی وضاحت کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ نیکیوں کے حقدار زیادہ زندہ, نیکیوں کے زیادہ حقدار زندہ, لہذا انسان کو زیادہ سے زیادہ اپنی طرف سے عمرے کرنا چاہیے کیونکہ ایک عمرہ دوسرے عمرے کے لیے بیچ میں کی ہوئی گناہوں کے لیے کفارہ ہے. لیکن اگر کوئی آدمی مر گیا ہے اور اپنے مرحوم میت کو ثواب پہنچانے کے لیے کوئی عمرہ کرنا چاہتا ہے تو یہ شرعاً جائز ہے, اس کی طرف سے عمرہ کر سکتا ہے. اب آپ اگر دلیل مانگیں کہ حدیث سے آپ یا قرآن سے دلیل دیجئے تو اس سلسلے میں عمرے بدل کے سلسلے میں کوئی روایت موجود نہیں ہے, چونکہ حج بدل کا ثبوت ملتا ہے اور عمرہ حج کی قسموں میں سے ہے. عمرے کے اندر وہ ارکان ادا کیے جاتے ہیں جو ارکان حج کے اندر بھی ادا کیے جاتے ہیں, اس لیے عمرے کو حج پر قیاس کرتے ہوئے علماء نے یہی بات کہی ہے کہ میت کی ثواب پہنچانے کے لیے اس کی طرف سے عمرہ کرنا جائز اور درست. اور کوئی سوال؟ اس کا جواب میں پہلے دیا کہ پہلے اپنا تو کرو, پہلے اپنا پیٹ بھر لو تب دوسرے اٹھ لو اس عمرے کے سلسلے میں. ورنہ تو آئے تھے وہی
بخصاصة. اگر اپنے آپ کو پریشانی بھی رہتی پھر بھی دوسروں کو ترجیح دینے. ایک سوال ہے عورتوں کی طرف سے کہ اللہ کی توفیق سے ہدایت کی بہت ساری باتیں ہمارے سمجھ میں آ گئی ہیں، جیسے 11ویں کرنا، فاتحہ کرنا، تیجا کرنا، چلسواں کرنا، مزاروں پر جانا، ولیوں سے مانگنا، کہ یہ سب خرافات اور بدعت اور شرک ہے. لیکن جب ہم لوٹ کر انڈیا جائیں گے تو ہمیں لوگ بلائیں گے برتھ ڈے کے پارٹی میں یا عید میلاد النبی میں یا تیجا و چلسواں میں یا رجب کی پونڈے میں، یعنی جو خرافات میں پہلے کرتی تھی اللہ معاف فرمائے، اس میں تو ہم کیا کریں گے. دیکھیے یقینی طور پر یہ معاملہ پیش ہوتا ہے. اس سلسلے میں ایک عمومی نصیحت یا عمومی گزارش میں یہ کروں گا کہ دین کے معاملے میں ہمیں حکم تلاش کرنا ہے اللہ کا اور اللہ کے پیارے رسول کا. رضامندی ہمیں حاصل کرنی ہے اللہ کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کر کے. اب اگر ہم حقیقت میں سمجھ گئے کہ رجب کے پونڈے بھرنا، عید میلاد النبی منانا یا اپنے بچوں کا برتھ ڈے منانا، یوم تاریخ پیدائش منانا یا اور طریقے سے جو رسم و رواج ہیں، تیجا چلسواں یا اور معلوم نہیں کیا کیا، یہ غلط ہے اور حقیقت میں غلط ہے. جس ماں کی طرف سے یا جس بہن کی طرف سے سوال آیا میں اس کا خیر خواہ ہوں. ہم قطعاً یہ نہیں چاہیں گے کہ ہماری کوئی ماں یا ہماری کوئی بہن یا ہمارا کوئی بھائی دنیا کے اندر جہالت کی وجہ سے یا جاہلوں کے ورغلانے اور بہلانے کی وجہ سے جہنم کے دہانے تک پہنچ جائے، اور دنیا کے اندر جہاں اسے ہر طرح کا آرام و سکون ملا ہوا ہے، یہ آرام و سکون آخرت کے اندر پریشانی اور تکلیف میں بدل جائے. ہم قطعاً یہ نہیں گوارا کریں گے. اور اسی جہنم سے نکالنے کے لیے اور خرافات اور شرک سے بچانے کے لیے خادم الحرمین شریفین حفظہ اللہ نے اس طرح کے اپنے سرزمین میں اسلامی سنٹروں کا انتظام کیا ہے. ایسے رسم و رواج جو ہمارے انڈیا یا پاکستان کے معاشرے میں رائج ہیں، جو بدعت ہیں یا شرک کے دروازے تک لے جانے والے ہیں یا شرک کے کام ہیں، ایسے پروگراموں میں شریک ہونا، حاضر ہونا حرام ہے، ناجائز ہے. اب میں اسی ماں سے پوچھوں گا کہ اگر تم میرے بچے کے برتھ ڈے میں نہیں آئی اور میں ناراض ہو گیا تو میری ناراضگی تجھ کو گوارا ہے یا اللہ کی ناراضگی تجھ کو گوارا ہے؟ اگر تو مان لیا عید میلاد النبی میں گئی یا کسی مزار پر گئی جس سے تیرا اللہ ناراض ہوگا تو اس کی ناراضگی تو گوارا کرے گی، یا اگر نہیں گئی تو تیرا کوئی رشتہ دار ناراض ہو گیا اس کی ناراضگی گوارا کرے گی؟ کس کی ناراضگی بھاری پڑے گی اور مہنگی پڑے گی؟ اگر عقل مند ہے اور یقیناً عقل مند ہوگی تو یہی کہے گی ہر ایک کی ناراضگی ہم گوارا کر لیں گی لیکن اللہ کی ناراضگی ہم گوارا نہیں کریں گے. دنیا کے اندر کوئی آدمی کتنا دباؤ ڈال سکتا ہے، ہمیں معاشرے سے بائیکاٹ کر سکتا ہے، ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند کر سکتا ہے، ہمارا حکا پانی بند کر سکتا ہے اور ہمیں گھاٹیوں میں جکڑ سکتا ہے، بہت زیادہ کیا کر سکتا ہے، ہمیں جان سے محروم کر سکتا ہے، حالانکہ اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے. بس اتنے ہی کرے گا نا. لیکن اگر شرک کی وجہ سے، رسول کے احکامات کے ٹھکرا دینے کی وجہ سے اگر اللہ ہمارا ناراض ہو گیا، جہنم ہمارے لیے مقدر کر دی گئی تو وہ ناراضگی سب سے بھاری پڑے گی. لہذا اس طرح کے محفلوں کے سلسلے میں ایک تو عورتوں کو معلومات حاصل کرنی چاہیے کہ بدعت کیا ہے، شرک کیا ہے، اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرنی چاہیے، چاہے وہ نوجوان عورتیں ہوں یا بوڑھی عورتیں ہوں. علم کی کوئی حد اور عمر متعین نہیں ہے. ہر عورت کے اوپر یہ ذمہ داری ہے تو اپنے رب کی طرف سے نازل کردہ احکامات کے سلسلے میں
معلومات اور جانکاری حاصل کرے اور صحیح طریقے سے جب اس کے سمجھ میں آ جائے تو اس میں قیل و قال نہ کرے، کیچ کاچ نہ کرے. یہ نہیں کہ ہم زمانے سے یہ کرتے چلے آ رہے ہیں یا زمانے سے یہ کرتے چلے آ رہے ہیں. ایک دن کسی صاحب نے فون پر مجھ سے اتصال کیا اور فون پر مجھ سے کسی صاحب نے پوچھا کہ مولانا بہت ساری کتابوں میں آپ لوگ کہتے ہیں اس میں یہ بات لکھی ہے، اس میں یہ بات لکھی ہے، اس میں یہ بات، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. تو حدیث بھی تو بہت بات میں لکھی گئی ہے، اس میں بھی صحیح ہو سکتی ہے غلط ہو سکتی ہے. بخاری بھی بہت بات میں لکھی ہے. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، شریعت اسلامیہ کے سلسلے میں جن چیزوں کے بارے میں متحقق طور پر یہ بات معلوم ہے، جس کا تعلق عقیدے اور عمل سے ہے کہ یہ چیزیں سچ اور برحق ہیں، اس کے سلسلے میں اگر ہمیں اور آپ کو کوئی شبہے میں ڈالا چاہے، شک میں ڈالنا چاہے، تو ہمیں شبہے اور شک میں نہیں پڑنا چاہیے. اگر آپ کا یہ سوال ہے کہ بخاری بہت بعد میں آئی، معلوم نہیں کس نے چھاپا، کب چھاپا، کہاں کے پریس میں چھاپا، یہی حال مسلم کا ہے اور یہی حال اور کتب حدیث کا ہے، ہو سکتا ہے اس میں تحریف کر دیا ہو، یہ کر دیا ہو، تو یہ سوال قرآن پر بھی آپ کا اٹھے گا. قرآن بھی مختلف ملکوں میں چھپا، مختلف پریسوں میں چھپا، مختلف لوگوں نے اس کو اپنے قلم سے لکھا، مختلف لوگوں نے اس کو کمپوز کیا، مختلف لوگوں نے اس کو کمپیوٹر کیا. قرآن بھی قلم سے ہوتا ہے. میری ماں اور میرے بھائیوں، اس بات کو جان لو، اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح رسول کی ذمہ حفاظت فرمائی ہے، اللہ کے رسول کی جس طرح اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی ہر طریقے سے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بھی حفاظت فرمائی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب حدیثوں کے اندر لوگوں نے خیانت کرنا شروع کیا، قتل بیعت کرنا شروع کیا، تو اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ سے ایسے بڑے بڑے محدثین اور علماء پیدا کر دیے کہ جنہوں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیا. کہ جب جھوٹے مکار محدث کے نام پر محدثیت کے دعوے داروں نے حدیث کے صاف شفاف چہرے پر قلم کا ٹیکا لگانے کی کوشش کی، تحریف کرنا شروع کیا اور اس کے اندر غلط باتیں داخل کرنا شروع کی، تو اللہ تعالیٰ کے متقی بندوں نے، نیک بندوں نے اصول اور ضوابط کے روشنی میں اس بات کو واضح کر دیا یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث موضوع ہے. اب اس میں ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم تحقیق کریں اور جانیں. اور اگر ہم یہ کہیں کہ اگر ترمذی کی کسی روایت کے اندر ضعف پایا جاتا ہے تو بخاری بھی ضعیف ہو سکتی ہے، ایسی بات نہیں. کان کھول کر کے ہر مسلمان سن لے، کسی بھی انصاف والے عدل انصاف والے عالم سے، غیر متعصب عالم سے جا کر کے پوچھ لے کہ بخاری اور مسلم کا کیا مقام و مرتبہ ہے. وہ یہ ہے کہ قرآن کے بعد اس روئے زمین پر، اس دھرتی پر اگر کوئی کتاب سب سے زیادہ صحیح ہے تو وہ بخاری اور مسلم ہے. اگر کوئی شخص خانہ کعبہ کے اندر حجر اسود اور رکن امانی کے درمیان کھڑے ہو کر کے اس بات کا قسم کھا لے کہ اللہ کی قسم بخاری میں کوئی روایت نہیں ہے تو وہ حج نہیں ہوگا، وہ حج نہیں ہوگا. تو میری ماں میری بہنوں، ہم آپ سے یہ اپیل کریں گے کہ دین کی باتیں سیکھو، جانو. اور زمانے جاہلیت کے اندر جس کے اندر آپ تک ہر بات پہنچی نہیں تھی یا آپ سمجھ نہیں پائے تھے تو اس بات کو نہ چھوڑو. مثال کے طور پر آپ شراب پیتے چلے آئے، مثال کے طور پر آپ شراب پیتے چلے آئے، آج آپ کو معلوم ہوا شراب حرام ہے، اس کے باوجود بھی پینا آپ کے لیے جائز ہوگا؟ شراب پینا یا بدعت کرنا یا شرک کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ سور کا گوشت کھانا. کون بھائی کون بہنیں چاہے گی کہ سور کو جانور کے کھائے؟ اگر کوئی شرک کرنا چاہتی ہے، بدعت کرنا چاہتی ہے، کفر کرنا چاہتی ہے تو یہ جانے کو سور کا گوشت کھانے ہے، سور کا گوشت کھانے ہے. بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا ہے کہ جو بھی بتوں کے نام پر یا مزاروں کے نام پر چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں وہ سور کے معنی ہیں. تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو عورت کے سوال کے تعلق سے تھی. ہم نے کیا کسی فوت شدہ کے لیے ہمیں قرآن کرتے ہیں یہاں تو کیا ان کو ثواب ملے گا یا نہیں؟ سوال یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی قرآن کی تلاوت کر کے اپنا قرآن کی تلاوت کا ثواب
महमल में खूब पैक करके बतौर तोहफा अपने मैयत को दे तो मैयत को इसका कुछ फायदा होगा नहीं होगा। शरीयत इस्लामिया ने मैयत को सवाब पहुंचाने के जायज तरीके बतला दिए और इख्तिसार के साथ वो क्या है, अपने मैयत के लिए दुआ करो, मरने वाले के लिए अपने मग़फ़िरत और बख्शिश की दुआ करो, उसके नाम से सदक़ात और खैरात करो जितना दिल चाहे, और उसकी तरफ से हज उम्रा करो। उसके ऊपर अगर कर्ज हो तो कर्ज की अदायगी कर दो, उसके ऊपर अगर फर्ज रोजा हो तो उस फर्ज रोजे की अदायगी कर दो। हाँ, ये सब काम, या वो खुद कोई नेक काम छोड़ के गया हो जिससे लोगों को फायदा हो, ये काम ऐसे है जिसका सवाब मैयत को मिलता है। लेकिन अगर कोई कहे कि हम नफली नमाज पढ़ करके उसको सवाब पहुंचाएं तो पहुंचेगा, ये बात दुरुस्त नहीं है, गलत है। और वो ये दलील बनाया कि जब हज का सवाब पहुंचता है तो नमाज का भी सवाब पहुंचना चाहिए। सवाब पहुंचाने के लिए एक आधार, एक कायदा कानून है, उन्हीं तरीकों से अपने मुर्दों को सवाब पहुंचाया जा सकता है जिस तरीके को मुर्दों के आखिरी रसूल ने बतलाया हो। हमारा और आपके आखिरी रसूल कौन है? अल्लाह के रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्हीं के रास्ते पे हमें और आपको चलना है, उससे हटना नहीं है। जब अल्लाह के रसूल ने जायज तरीके मुर्दों को सवाब पहुंचाने को बतला दिए हैं और बताए हुए तरीकों में कहीं ये बात मज़कूर नहीं है कि कुरान पढ़ के मुर्दों को सवाब पहुंचाओ या कुरान पढ़कर सवाब पहुंचाने से सवाब पहुंचा है, तो हम उसको कैसे इजाद करेंगे? कुरान ख़्वानी हो या कुरान पढ़ करके सवाब पहुंचाना हो, ये बिदअत और मरदूद काम है, इससे इसका आदाब मिलेगा, सवाब नहीं मिलेगा।